بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے جناب 30 دسمبر سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا. آج آپ سے ذرا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. جناب خبریں کافی زیادہ ہیں, تمام اینڈس پہ ہیں, اور اب جوڑ توڑ کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور خاص طور پہ حکومت بھی اب ذرا تھوڑی سی تگڑی ہو گئی ہے, اور اس نے بھی سینٹ کے انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے. جبکہ پیپلز پارٹی نے اپنا جوڑ توڑ شروع کر دیا ہے, اور مسلم لیگ نواز یعنی کہ شریف خاندان اور مولانا فضل الرحمان یہ دونوں اپنے سر پکڑ کر بیٹھے ہیں, اور مزید بغاوتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور بغاوتیں خاصی زیادہ ہیں, اور مریم بی بی کے لیے آنے والے دن مزید سخت ہوتے جا رہے ہیں. ترتیب سے میں آپ کے ساتھ مختلف قسم کی خبریں شیئر کرتا ہوں, اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تصویر کیا بن رہی ہے. نمبر 1 تو یہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کلیئرلی بالکل جواب دے دیا, اور بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس آ گئی. مریم بی بی کے سوالوں کا جواب انہوں نے دے دیا, اور مریم بی بی نے تو کہا تھا کہ جناب ظاہر سے کوئی خبریں نہیں ہوتی جب تک بلاول بھٹو نہ کہہ دیں, اس وقت تک کوئی خبر ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وہ بلاول نے ساری باتیں کر دیں اور خبروں کی تصدیق ہو گئی. اس کے بعد رابطہ ہوتا ہے جناب. اس کے بعد ہوا یہ ہے, نمبر 1 تو یہ کہ اس وقت شریف فیملی اور بھٹو فیملی اینڈ زرداری فیملی یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ قیادت کے درمیان اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ معاملات معطل ہیں, اور ایک دوسرے کو ٹیلی فون پہ بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. بلکہ یہ کہا جائے کہ مریم بی بی نے بھی مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی کوشش کی گئی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے رابطہ کرنے کی کہ جناب بتائیں یہ ہوا کیا ہے. ہم نے تو ایک ساتھ چلنے کا مر مٹنے کا وعدہ کیا تھا اور حکومت کو گرانے کا وعدہ کیا تھا, تو یہ سب کچھ کیا ہوا. لیکن پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے جو فیصلے کیے جا چکے سو کیے جا چکے. پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نواز کے ساتھ سیاسی راستے جو ہیں ابھی فی الحال جدا کر لی ہیں, اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ملاقاتیں اب ہو رہی ہیں. حکمران اتحاد یعنی کہ ایم کیو ایم سے ملاقات ان کی ہو چکی, اور دیگر جو سندھ میں جو پارلیمانی قوت ہے, سندھ میں جن کے ووٹس ہیں سندھ اسمبلی میں, ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں سینٹ کے انتخابات میں آپس میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کی, کیونکہ جو اضافی ووٹ ہوتے ہیں ایم پی ایس کے, اگر کوئی جماعت اپنی انڈیپینڈنٹلی ایک نشست نہیں نکال پا رہی لیکن اس کے پاس ووٹ تو ہیں 2 4 6 8 10 ایم پی ایس تو ہیں, اور ان ایم پی ایس کے ووٹ کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, تو اب پیپلز پارٹی اور ایم پی ایم کے درمیان یہ بات بھی چلنے کے لیے ہے, اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی وہ بات کرے گی, اور اب سینٹ کا الیکشن جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. ایم کیو ایم کو وہ کیا آفر کر سکتی ہے, اگر ایم کیو ایم کے ساتھ مستقل اس نے اتحاد کرنا ہے, کیونکہ ایم کیو ایم مرکز میں تو حکومت کا اتحادی ہے, پی ٹی آئی کی اتحادی ہے, سندھ میں بھی وہ اتحادی ہو سکتی ہے, اور سندھ میں بھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل جائیں تو وہاں پہ بھی جناب آپس میں حکومت بنا سکتے ہیں, اور مرکز کی بات ہی بات ہے. تو پیپلز پارٹی اپنی ایک ڈائریکشن لے کے چل نکلی ہے. اب دوسری جانب پھر رابطہ ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا, اور ایک دوسرے کے ساتھ دکھڑے سکھڑے کیے گئے, اور خاص طور پہ جناب انہوں نے یہ کہا کہ زرداری صاحب نے ہمارے ساتھ ہینڈ کیا ہے اور کوئی اچھی حرکت نہیں کی. اب ان دونوں کی کیا ہے جناب, دونوں کی پالیٹکس یہ ہوگی کہ ہم دونوں مل کے آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر کوئی انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں, لیکن کیا کوئی انریسٹ پیدا ہو سکتا ہے وہ فی الحال نظر نہیں آ رہا. تو مولانا اور مریم ملاقات میں کیا نتائج نکلتے ہیں, کیا نکلیں گے, تو میرا اپنا خیال ہے کہ ملاقات ان کی جو ہوئی ہے اس میں بھی کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوا, کیونکہ اب پیپلز پارٹی بالکل سائڈ پہ ہو چکی ہے, اور مولانا اور مریم ان کی وہ قوت اب نہیں ہے. اب یہ کیا کریں گے, اب یہ سینٹ میں واپس آئیں گے جناب سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے, اور استعفوں سے بھی مسلم لیگ نواز کوسوں دور بھاگے گی. اس کی ریزن کیا ہے, اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی ریزن ہے جناب کہ جو 2 ارکان نے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس بھیج دیے تھے, اور یقیناً طور پہ مریم صدر صاحبہ نے بھجوائے تھے, شرارتاً بھجوائے تھے, یا جیسے بھی ہے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا, اور دوسرا تھا سجاد عوان صاحب کا. دونوں اسپیکر کے سامنے پیش ہو گئے, اور اسپیکر کے سامنے پیش ہو کے انہوں نے کہا جناب ہم نے تو استعفے دیے تھے یہ اپنی قیادت کو, تو ہم نے تو آپ کو بھجوائے نہیں, تو یہ ہمارے استعفے واپس کر دیں. اب یہاں پہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے جناب میں تو اس کا کرواؤں گا آڈٹ کروانے کے بعد دیکھوں گا کہ یہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں, اور اگر یہ اصلی نکلے آپ کے دستخط بھی اوریجنل مجھ تک تو پہنچ گئے, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو استعفے اسپیکر تک پہنچ جائیں وہ پھر اور ارکان یا تو آ کے کہیں کہ جناب یہ ہمارے نہیں ہیں اور یہ غلط نہیں بلکہ یہ جعلی استعفے ہیں, پھر یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ تو زبردستی ہوئی ہے, ہماری مرضی اور منشت میں شامل نہیں ہے, پھر یہ استعفے وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. ادروائز آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر استعفے بھیج دیے جائیں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ یا اسپیکر کے پاس جو بھی اسمبلی ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں, تو پھر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اصلی ہیں اور سب کچھ صحیح ہے تو پھر استعفے واپس نہیں ہوتے. اب یہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہوگا جناب, اور اب تحریری طور پہ بھی انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے فون کیا تھا سجاد عوان اور مرتضیٰ جاوید عباسی نے, پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ آئیں اور آ کے تحریری طور پہ ہمیں بتائیں, تو آج تحریری طور پہ بھی انہوں نے واپس کر بتا دیا جناب استعفے ہمیں واپس کر دیں.
تو اب اسپیکر کے پاس اگین اتھارٹی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. اس کی ریزن ہے کہ ان کو یا تو کہنا پڑے گا کہ ان کی مرضی کے بغیر یہ استعفے آپ تک پہنچے ہیں, یہ استعفے دینے میں ہم دلچسپی نہیں رکھتے, یا یہ کہیں گے یہ جعلی پیپر ہے. تو دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات طے ہوگی کہ مریم بی بی نے تو کہا تھا, مریم صفدر صاحبہ نے, کہ استعفے جا کے ان کے منہ پہ مارو. یہ دونوں ارکان سے کہا تھا, اور منہ پہ مارو اور کہہ دو کہ ہمیں نشستیں نہیں چاہیے. لیکن دونوں ارکان نے یہ بات نہیں کی اور مریم صفدر صاحبہ کی یہ بات نہیں مانی, بلکہ وہ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی نشستیں بچائی ہیں. اور سجاد اعوان صاحب کون ہیں؟ سجاد اعوان صاحب ڈاکٹر صفدر اعوان صاحب کے, کیپٹن صفدر اعوان کے بڑے بھائی ہیں, یعنی کہ یہ جیٹھ ہیں مریم صفدر صاحبہ کے. تو یہ تو گھر کے اندر ہی بغاوت ہو گئی ہے. پہلے بلاول بھٹو پیپلز پارٹی نے بغاوت کی, زرداری صاحب نے کی, انہوں نے مسلم لیگ نواز کو, شریف خاندان کو کنارے لگایا, اور اس کے بعد اب شریف خاندان کے اندر سے ہی, یعنی کہ کیپٹن صفدر صاحب جو کہ شوہر ہیں مریم بی بی کے, ان کے بڑے بھائی نے بھی انکار کر دیا پارٹی قیادت کا فیصلہ ماننے کے لیے. تو یہ ایک نیا سلسلہ ہے, اور اسی لیے جو آج انہوں نے آزاد کشمیر میں تقریر کی, آزاد کشمیر کہہ رہا ہوں, مسلم لیگ نواز کی تاسیسی اجلاس میں کشمیری قیادت کے ساتھ سامنے, تو جناب اس میں کیا ہوا, اس میں وہ کافی ڈپریس نظر آ رہی تھیں, اور کیا تھا, بکھری گفتگو انہوں نے کی ہے, اور اس میں کوئی جان نہیں تھی. تو اس کے بعد جناب اگلی بات جو ہے کہ مستقبل کیا ہوگا. اب مستقبل یہ ہوگا جناب کہ اب مسلم لیگ نواز کا اپنا اجلاس ہوا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ ہو گیا ہینڈ, اور پیپلز پارٹی جس کو ہم گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تو ہم سے 10 ہاتھ آگے نکلی اور تیز نکلی, اور پیپلز پارٹی نے ہمارے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے. اب ہم ان کا کریں گے مقابلہ, اور اب ہم ضمنی الیکشن میں بھی مقابلہ کریں گے, سینٹ کے الیکشن میں بھی مقابلہ کریں گے, اور پھر ہم استعفے بھی نہیں دیں گے. اور اب مسلم لیگ نواز کے اندر بھی یہی چیز اب ڈیولپ ہو رہی ہے. اور ایک اور بات میں بتا دوں مسلم لیگ نواز کے اندر کیا ہوا ہے. مسلم لیگ نواز کے اندر جناب وہ سوچ اب تقویت پکڑ رہی ہے جو یہ سمجھتی تھی کہ مولانا جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو یرغمال بنا رہے ہیں, اور مسلم لیگ نواز کی اپنی جو سیاست ہے, اپنی جو سیاسی قوت ہے, اس کو داغدار کر رہے ہیں. مریم کہہ رہا ہوں, مولانا اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس میں یہی کہہ پایا ہے کہ جناب اب ٹھیک ہے, اگر پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں تو اگر پیپلز پارٹی نہیں تو پھر آگ لگا دیں اور لاٹھی گولی کی سرکار کی طرف جائیں, ماحول کو مزید خراب کریں, مزید انریسٹ پیدا کریں. لیکن میں اب اگلی بات جو کروں گا خبر ہے وہ یہ کہ مولانا بھی اب ریورس گیئر لگانے والے ہیں, اور مولانا چونکہ جو کچھ بھی ہے, نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا تو واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں, اور مریم صفدر صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے خود بھیجا ہے. اب گورنمنٹ نے جب خود علاج کے لیے بھیجا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کو وعدہ بھی نہیں کیا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا ان کو ہم واپس لے کے آئیں گے, وہ تو جب تک ڈاکٹر نہیں کہیں گے تب تک واپس نہیں آئیں گے. ان کا ویزا ختم ہو چکا ہے یو کے میں, وہ تو خیر یو کے گورنمنٹ کا ہے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا انہوں نے آفٹر 180 days, اور اب اگلی استاد جو آن پڑی ہے وہ ہے پاسپورٹ نواز شریف صاحب کا, وہ فروری میں ہو رہا ہے ختم, یعنی کہ ایکسپائر ہو رہا ہے. اور فروری میں اگر ایکسپائر ہوتا ہے, فروری سے پہلے نواز شریف صاحب کو لندن سے نکلنا ہوگا اگر ان کے ذہن میں کوئی پلان ہے. اور جیسا کہ سننے میں آ رہا تھا کہ وہ کسی عرب کنٹری میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ پھر مستقل سکونت اختیار کریں گے. تو اگر تو ایسا کوئی پلان ہے تو فروری سے پہلے انہیں موو ہونا پڑے گا, اور اگر وہ موو نہیں ہوتے 15 فروری سے پہلے تو پھر ان کا پاسپورٹ ہو جائے گا ایکسپائر, اور پھر وہ سفر نہیں کر سکیں گے, لندن بھی نہیں چھوڑ سکیں گے, یو کے نہیں چھوڑ سکیں گے. اس کی ریزن ہے کہ ٹریول ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے, یا پھر وہ برطانیہ میں اپلائی کریں اور برطانوی پاسپورٹ حاصل کریں یا کوئی اور پاسپورٹ حاصل کریں. تو یا پھر دوسرا ہے کہ پاکستان کو کہیں نیا پاسپورٹ, تو نیا پاسپورٹ جو ہماری اطلاع کے مطابق ہے پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کم از کم صفاتی پاسپورٹ تو نہیں دے گی, جو کہ ان کا استحقاق ایک روایات کے مطابق ہوتا ہے, وہ نہیں دے گی. اس کے بعد جناب کچھ اور چیزیں, یہ ساری سچویشن, اور اس کے بعد گورنمنٹ والی سائڈ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ سائڈ نے بھی, وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنا اجلاس بلوائے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا, اب ذرا نواز لیگ کو آپ نے ٹائٹ رکھنا ہے پولیٹیکلی, ان کو ذرا آڑے ہاتھوں لینا ہے, اور پیپلز پارٹی کے بارے میں ہاتھ ہولہ رکھنا ہے, اور اب سینٹ کے انتخابات میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور حکمران اتحاد کے درمیان بھی رابطے تیز ہو جائیں گے, اور ایک دوسرے کے گلے شکوے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ جناب اب تک کی صورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.